الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم کوئی درود پاک کی فضیلت سنیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آج جو درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ کم از کم انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ بھی موجود ہیں۔ آئے چلتے ہیں پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ جاری ہے، اور اس کا ہے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے بارے میں بتائیں گے، جسے سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی جب پیارے سے چھوٹے سے بچے تھے تو تب بھی کتنے اچھے تھے۔ تو پیارے بچوں، امی جان اور ابو جان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جان نے کی، جن کا نام عبد المطلب تھا۔ کیا نام تھا؟ آپ کے امی اور ابو کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے، جن کا نام حضرت عبد المطلب تھا۔ یہ مکے کے سردار تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پاس سلاتے۔ بچوں، کعبہ شریف کے صحن میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا تھا۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی ہمت نہ تھی کہ اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بغیر کسی خوف کے اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنے سال کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ 8 سال کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو تکلیف دی ہو، یا برے بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی بری بات کہی ہو۔ ہمیشہ زیادہ خوش اخلاق، نرمی سے بات کرنے والے اور بہت زیادہ نیک رہے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے گھر میں ان کے پاس آ گئے تو یہاں بھی خیر و برکت ہونے لگی۔ ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو کھانا ختم ہو جاتا اور بھوک باقی رہتی، لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھانے لگے تو سارے بچوں کا پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا کہ رک جاؤ، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کر دینا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر ابو طالب کے بیٹوں میں سے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت دیکھ کر ابو طالب کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمیں جو کڈس مدنی چینل پہ بچے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو بچے موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے بھی بچپن کا واقعہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی اور ابو کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے دادا نے پرورش کری،
پھر 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا ابو طالب نے پرورش کری، لیکن ہمیں کیا اخلاق ملے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا ہی پیارا بچپن تھا۔ یہ ابھی آپ نے سنا کہ جو بات بچوں کے سمجھنے کے لیے اس واقعے سے جو ہمیں سمجھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بچپن میں نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا۔ سب سے پہلے تو ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ہم بھی چھوٹے تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو اپنائیں، جھوٹ نہیں بولیں۔ اسی طرح کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پر عمل کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق والے، نرمی سے بات کرنے والے تھے۔ تو نیت کریں کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں، اور جو عادت مبارکہ آج ہم سننے والے ہیں وہ اہم ہیں۔ تو چلیے آئیں آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں۔ ایک بار اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اپنے امامہ شریف اور بالوں کو درست فرمایا اور شیشے میں اپنا مبارک چہرہ دیکھا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ پاک بندے کا اس وقت کا بننا سورنا پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے لگے۔ اور پیارے بچوں، ایک دوسری حدیث پاک میں بھی اسی طرح کی ایک بات بیان ہوئی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ اکرام کے پاس تشریف لے جانا چاہتے تو پانی میں دیکھ کر اپنے امامے اور بالوں کو درست فرماتے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، بے شک اللہ پاک پسند فرماتا ہے کہ بندہ اپنے اسلامی بھائیوں کے پاس جانے کے لیے زینت اختیار کرے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب کبھی ہم گھر سے باہر جائیں، اسکول جائیں، مدرسے جائیں، کسی کے گھر جائیں یا پھر دوستوں کے پاس جائیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم صاف ستھرے ہو کر اور اچھی حالت میں دوسروں سے ملیں۔ اس سے سامنے والے پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک مبارک عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو مبارک عادت کے بارے میں سنا اس کے ضمن میں ہم نے 2 حدیث مبارکہ بھی سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے امام شریف اور بالوں کو درست فرمایا اور شیشے میں اپنا مبارک چہرہ دیکھا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ پاک بندے کا اس وقت بننا سورنا پسند فرماتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے لگے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی ہم گھر سے باہر نکلیں، جب بھی ہم اسکول جائیں، جب بھی ہم مدرسے وغیرہ جائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھی طرح اپنے آپ کو نکھار کر جائیں۔ کس طرح؟ ہم اچھی طرح اپنے آپ امامہ باندھیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور باہر بھی نکلیں تو خوش اخلاق ہوں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک سنت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے نیکی کی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا۔ کیا سنت ہے؟ نیکی کی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا۔ پیارے بچوں، نیکی کی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا نہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبیوں اور رسولوں کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دوستوں، بہن بھائیوں، کزن وغیرہ کو اچھی اور نیک باتیں بتائیں اور انہیں بری باتوں سے منع کریں۔ آئیں پیارے بچوں، اب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کون سی نیکی کی بات بتا سکتے ہیں، کون سی نیکی کی بات بتا سکتے ہیں۔ جیسے نماز کی ترغیب دلا سکتے ہیں۔ آپ دوستوں کو بتائیے کہ نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ آنکھوں کی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی۔ اسی طرح سچ بولنے کا کہہ سکتے ہیں۔ آپ بتائیے اپنے دوستوں کو کہ سچ بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امی ابو کی فرما برداری کا کہہ سکتے ہیں۔ آپ اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو بتائیے کہ امی ابو راضی ہوں گے تو اللہ پاک راضی ہوگا، اور اگر امی ابو ناراض ہو گئے تو پھر اللہ پاک بھی ناراض ہو جائے گا۔ سنتوں پر عمل کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے کا کہیے۔ انہیں بتائیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کتنی پیاری فضیلت ہے کہ آپ سنتوں پر عمل کریں، اور ان ساری نیک عادات کا آپ اس وقت کہہ سکیں گے جب آپ خود بھی عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ سامنے والے کو بول رہے ہیں کہ یار سچ بولا کرو، لیکن اسی سے ایک پہلے جو آپ نے بات کہی ہے وہ جھوٹ بات کہی ہے، تو آپ کی بات میں اثر نہیں ہوگا۔ تو آپ خود بھی سچ بولیں۔ اسی طرح نماز کی خود بھی پابندی کریں، جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی نیک اعمال کی خود بھی پابندی کریں اور دوسروں کو بتائیں۔ اب ہم یہ سنتے ہیں کہ کون سے برے کاموں سے آپ دوسروں کو منع کر سکتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے منع کر سکتے ہیں۔ دوستوں کو بتائیے کہ ہمارا پیارا اسلام ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے، اور پھر جھوٹ بولنے والے کی عزت بھی نہیں ہوتی۔ غیبت کرنے سے منع کر سکتے ہیں، غیبت کرنے سے منع کر سکتے ہیں۔ اپنے فرینڈز کو بتائیے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے روک سکتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں اور دوستوں کو بتائیے کہ سچا اور اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح اور بھی برے کاموں سے آپ اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو منع کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔